الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة صدق اللہ العظیم۔ حق تبارک و تعالی نے ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے اور بے ایمانوں کے لیے جنت ہے۔ تم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمہاری خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ آخرت ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ہم نے آج پڑھا اور سنا کہ جنتی اگر کسی چیز کے کھانے کی تمنا کرے گا، صرف اس کے دل میں تمنا کا ہونا اور وہ چیز کا بنی بنائی اس کے سامنے حاضر ہونا، ایک ایک چاہت کو اللہ اس کی پوری کریں گے۔ اگر دنیا میں رب کی چاہت پر زندگی گزار کر گیا ہے، اگر دنیا میں رب کی چاہت پر زندگی نہیں گزاری اور اپنی من کی چاہت پر چل کر گیا، اپنی خواہشات کو پوری کی اور اللہ کی جس میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی تھی، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور یہ سمجھا کہ بس دنیا ہی میرے لیے تمام چیزوں کے پوری کرنے کی جگہ ہے، چاہے اسراف ہو، چاہے تبذیر ہو، چاہے کسی کی دل شکنی ہو، بندہ وہ کوشش میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے جب آخری وقت آ جاتا ہے موت کا، دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت سوچتا ہے کہ یہاں کی چاہتیں کچھ پوری ہوئی، اب آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ معلوم میرے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا اور کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا رونا سب بیکار ہے۔ دنیا میں رب کی چاہت پر زندگی گزاری، رب کو خوش کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو خوش کریں گے، اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے اور یہ سب کو پڑھ کر بتائے گا اور کہے گا کہ دیکھو مجھے میرا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں مل گیا، اور وہاں کی جو خوشی ہوگی وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو اسی لیے دنیا میں ہم سب کو یہ حکم دیا گیا کہ رب کی چاہت پر زندگی گزارو، اور رب کی چاہت ہم سب جانتے ہیں کہ بس گناہ کا کام میرے ذریعے سے نہ ہو، چاہے وہ گناہ آنکھوں کا ہو، چاہے وہ گناہ کانوں کا ہو، چاہے وہ گناہ زبان کا ہو، چاہے وہ گناہ معاملات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گناہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گناہ دوست اور احباب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، ہر شعبے میں میں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچاؤں۔ بس بندہ اگر اتنا کر لیتا ہے تو حق تبارک و تعالی
اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ظاہر میں جو ہے نظر آتا ہے کہ صدموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ظاہر میں نظر آتا ہے بیماریوں سے بھرا پڑا ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے لوگ جو ہے اس کو ذلیل اور تنگ کر رہے ہیں، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ رہنے کے اعتبار سے مکان بھی کشادہ نہیں، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ سواری کا بھی معقول انتظام نہیں، لیکن اللہ اس کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم مثال کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے روز جو ہے بارش کے زمانے میں بارش برستی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی اس جو ہے زمین سے اللہ پیدا کرتے ہیں جو کسی بیمار کے کام آتی ہے، اور اللہ اس جڑی بوٹی کو شفا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ زمین میں اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، پھل اور فروٹ اگاتے ہیں، لیکن یہی بارش کے قطرے اگر کسی پتھر پر گرتے ہیں تو وہاں سے جو ہے کوئی چیز اگتی نہیں، وہاں سے پانی بہہ کر نیچے کی طرف چلا آتا ہے۔ اب جو ہے ہم سمجھ لیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی مثال تو جو ہے پھلدار اور جو ہے غلہ پیدا کرنے والی اور جڑی بوٹی پیدا کرنے والی زمین کی سی ہے کہ ذکر کرے گا، اس کے دل میں جو ہے ایک خوشی، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ اس کے صدمے کے بوجھ کو ہلکا کریں گے، ذکر کی برکت سے اللہ بیماری کے بوجھ کو ہلکا کریں گے، اور یہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں پر۔ آج جو ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پھر بھی ہم کو قلبی اطمینان اور قلبی سکون نہیں مل رہا، تو اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ پھر جو ہے اس دل کی مثال وہ پتھر جیسی ہے جس پر بارش کے پانی کے قطرے گرتے ہیں اور نیچے بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اور جو ہے اس کے ذریعے سے کوئی غلہ وغیرہ بھی جو ہے نہیں اگتا۔ تو مومن کا دل جو ہے سرسبز و شاداب زمین کی طرح ہے کہ جب اس پر بارش کا قطرہ پڑے، ذکر کا قطرہ پڑے، اللہ والوں کی توجہ پڑے، تو اس کا دل کی جو ہے مایا بدل جائے، اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ سے بچنے کا جو اہتمام کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ذکر کے ذریعے سے اللہ ان کو وہ حلاوت اور وہ جو ہے سکینہ وہ سکون عطا فرماتے ہیں کہ ظاہر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا اطمینان والا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے اپنے ذکر کرنے والے کو کبھی جو ہے مایوس نہیں کرتے۔ جیسا کہ ایک ماں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچہ صدمے سے بھرا پڑا ہو، بیماریوں سے بھرا پڑا ہو، ذلتوں کے توق اس کی گردن میں ڈالے گئے ہوں، اور زمین باوجود کشادہ ہونے کے اس کو تنگ معلوم ہو رہی ہو، اور وہ ماں کی گود میں جب سر رکھ کر روتا ہے تو ماں جو ہے اس کو دلاسا دیتی ہے، اور ماں کی تسلی اور ماں کا دلاسا اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے چیز کا کام کر جاتا ہے۔ اس کے دل میں سے سارے صدمے نکل جاتے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا انشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ماں نے جو ہے کہہ دیا میری بیماری سے اللہ مجھے ضرور شفا دیں گے۔ تو ماں کے دو بول جب جو ہے بچے کو تسلی پہنچا سکتے ہیں، تو جو بندہ اپنے رب کو رب مان لے تو کیا وہ رب کئی ماؤں سے زیادہ جو ممتا رکھتا ہے وہ بندوں کے صدموں کو ہلکا نہیں کرے گا، وہ بندوں کے دل کے اوپر جو کیفیات ہیں اس کو جو ہے ختم نہیں کرے گا۔ تو جو ہے بندے کو چاہیے کہ رب کو رب مان لے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ بس رب کو رب مان لے اور رب کی مرضی پر اپنے آپ کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ رب جو ہے کبھی اس کو اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم نہیں رکھیں گے۔ جس بھی شعبے میں ہوگا اللہ اس کے لیے اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ کر دیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے ہر تکلیف میں سے نکلنے کا راستہ کر دیتے ہیں۔
اب جو ہے کاروباری لائن سے آدمی پریشان، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اتنے مہینے ہو گئے، گھر کا خرچے کا کیا، لائٹ بل کا کیا، گیس بل کا کیا، سب کو جو ہے تنخواہ دینی ہے، کہاں سے دیں گے؟ اگر بندہ رب کو رب مانتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنی تمام ضروریات کو پیش کرتا ہے تو رب کریم جو ہے تنہا اس کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ رب پر نظر نہیں رکھتا اور بندوں پر سوال کا جو ہے دروازہ کھولتا ہے اور اپنی زبان سے طرح طرح کے الفاظ بولتا ہے کہ کسی کو رحم آ جائے اور میرا کام ہو جائے، کسی کو کہہ دیا کہ میرے گھر میں کھانے کی تکلیف، حالانکہ گھر میں کھانے کی تکلیف نہیں ہے، کسی کو کہہ دیا کہ بچہ پریشان، حالانکہ بچہ پریشان نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ علماء نے لکھا کہ 6 چیزوں سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، اس میں سے ایک جھوٹ بولنے والی زبان۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو جو ہے اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے نفرت کرے تو چاہے ہم کسی کے سامنے کتنے بھی عزیز اور پیارے کیوں نہ بنے، ہماری محبت اس کے دل میں جا نہیں سکتی، اس لیے کہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں بھی اس سے ناراض، تم بھی اس سے ناراض۔ فرشتے جو ہے اپنے بعد والے اور وہ جو ہے زمین والوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اب جب مخلوق کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی تو آپ چاہے کتنی بھی جو ہے اس کے سامنے کاکلودی کریں، چاہے جو ہے رونا روئیں، چاہے اس کے سامنے جو ہے اپنا سینہ پیٹیں، لیکن اللہ نے جب اس کے دل سے محبت ہٹا لی، اب جو ہے کبھی بھی اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی۔ بندے کو حکم دیا کہ تیرا کام ہے کہ تو رب کو منا، رب جو ہے ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا کر ڈال دے گا، تیرا کام ہے رب کو منانا اور رب کے خزانے سے لینا۔ اگر تو نے سوال کا دروازہ کھولا بغیر کسی ضرورت کے، تجھے ضرورت بھی نہیں، اور تو نے جو ہے یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا جو ہے بینک بیلنس کر لوں گا، جمع کر لوں گا، آگے چل کر کام آئے گا، اگر تو نے یہ نیت سے سوال کیا تو آج ہم دیکھتے ہیں مخلوق کے دروازے سے سوائے ذلت کے اور کوئی چیز جو ہے ہاتھ نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اللہ پھر مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، پھر جو ہے مخلوق اس کے پاس آتی ہے اور جو ہے بغیر کہے اس کی جو ہے ضرورت کا سامان پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال، میں مولوی اس لیے جو ہے میرے ساتھ اکرام والا معاملہ ہو رہا ہے، میں جو ہے فلانے اسٹیٹس کا آدمی اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ میرے دل کا غلط خیال ہے۔ یہ اللہ محبت ڈالتے ہیں تو مخلوق آتی ہے، اور اگر اللہ محبت نہ ڈالتے تو یہ کبھی بھی نہ آتی۔ تو بندے کو کہا کہ تیری زبان جو ہے کبھی جھوٹ نہ بولے، تیری نگاہ جو ہے غلط نہ چلے۔ اللہ کو جو 6 چیزوں سے نفرت ہے اس میں سے ایک جھوٹی زبان اور ایک جو ہے وہ نگاہ جو غیر محرم پر پڑتی ہے اور مخلوق کے خزانوں پر اور مخلوق کے چہروں پر اس کی نظر پڑتی ہے اور لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس اپنے آپ کو بھولا تھا جب جو ہے انسانوں کی آبادی سے پہلے۔ اہل سیر نے لکھا کہ جب جو ہے یہ دنیا میں جنات آباد تھے، جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے جو ہے ان کو پانی کا عذاب بھیج کر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ، عزازیل نام کا ایک آدمی ہے جس نے جو ہے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دیا جائے گا؟ میری تمنا ہے کہ اس کو ایک کو آپ بچانے کا اب جو ہے فیصلہ کر دیں۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا ٹھیک ہے، اس کو آسمان پر لے کر آؤ، باقی سب کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ عزازیل کو لے کر آسمان پر پہنچے اور حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت آدم کے جسم کو بنایا اور جو ہے اس میں روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایک قوم ایسی جو ہے بنانے والا ہوں کہ جس کے گلے میں جہنم کا توق ڈالا جائے گا۔ فرشتے جو ہے رونے لگے، اس لیے کہ ہم سب فرشتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، کوئی جو ہے کس میں ہے۔
ان سے جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی جو ہے اللہ کے حمد و ثنا میں یہ لگے ہوئے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان میں سے کہیں ہم تو نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر سب نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو عذاب آیا تھا، حق تبارک و تعالی نے عزازیل کو بچایا تھا، ابھی وہ آسمان پر موجود ہے، عبادات میں مشغول ہے، چلو ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے دعا کرائیں کہ ہمارا شمار اس میں نہ ہو۔ یہ سب کے سب آئے عزازیل کے پاس اور کہا کہ ہم نے یہ اعلان سنا۔ عزازیل نے کہا کہ ہاں میں نے بھی سنا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے فرشتے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو۔ عزازیل سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو۔ عزازیل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا کہ اے اللہ، جن قوم کے گردن میں آپ جہنم کا توق ڈالنے والے ہیں ان میں سے ان کو شمار نہ فرما۔ اپنے آپ کو بھول گیا۔ حق تبارک و تعالی نے جو ہے حق تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور انکار کرنے والا یہی عزازیل جس کا نام ابلیس ہے، اس نے انکار کر دیا۔ حق تبارک و تعالی نے اس کے گردن میں جو ہے جہنم کا توق ڈال دیا۔ جب دنیا میں آیا تو کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت اور جلال کی قسم ضرور بھی ضرور سب کو بہکاؤں گا۔ اس وقت حق تبارک و تعالی نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو مخلص بندے ہیں تو ان کو بہکا نہیں سکے گا، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی، جن کی زبانیں سچی۔ تو جو ہے 6 چیزوں سے جو اللہ کو نفرت ہے اس میں سے ایک جو ہے نگاہ ہے کہ جو لوگوں پر پڑتی ہے اور طرح طرح کا لوگوں کے بارے میں گمان کرتا رہتا ہے کہ فلانے کا چہرہ ایسا، فلانے کی ٹوپی ایسی، فلانے کا کرتا ایسا، فلانے کا چلنا ایسا، فلانے کی نماز ایسی، فلانے کا روزہ ایسا، فلانے کی تراویح ایسی۔ تو لوگوں کے عیوب پر اس کی نظریں دوڑاتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود کے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا کہ من میرا کتنا پرانا پاپی ہے، قدم قدم پر اللہ کو ناراض کیا ہے، قدم قدم پر اللہ کے نبی کے طریقے کو توڑا ہے۔ مجھ سے بڑا باغی اور مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ کبھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ جیسا کہ جو ہے ابلیس کو اپنے آپ کو بھول گیا، یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو بھول کر لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے۔ کبھی جو ہے کوئی تکلیف آئی تو کہتا ہے ہمارے پڑوس کی نحوست کی وجہ سے آئی، کبھی جو ہے کوئی مصیبت آئی تو کہتا ہے کہ فلانے کی وجہ سے آئی، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کا یہ شیوا رہا کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی یہ روتے اور کہتے کہ اے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ تو ہم کو بھی جو ہے اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، اور یہ علاج جو ہے اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ اللہ والوں کی جو نگاہیں ہیں وہ ان کی نگاہوں میں اللہ نے بڑی تیز شعائیں رکھی ہیں۔ وہ جو ہے وہ تیز شعائیں جب ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو ہمارے دل کی حالت بدلتی ہے، پھر جو ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر جو ہے ذکر و اذکار کے لیے طبیعت چلتی ہے۔ تو جیسا کہ جو ہے دنیا کے اندر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا جو ہے جسمانی علاج کرواتے ہیں، گزشتہ کل بھی میں نے بتلایا کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو جسم کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی طبیعت کی کیفیت بتلاتے ہیں کہ مجھے چھینک آئی، مجھے جو ہے استنجا میں یہ تکلیف، مجھے بیت الخلاء میں یہ تکلیف۔ تو اپنی جو ہے پریشانیاں، اپنی الجھنیں ہم جو ہے جسمانی ڈاکٹر کے سامنے سب کھل کر بتاتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہم جو ہے روحانی ڈاکٹر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی برائیوں کا ذکر نہیں کرتے، اپنی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ خواب کا وہ حصہ جس کے اندر کچھ برائی تھی اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اچھا خواب جو ہے پیش کرتے ہیں تاکہ جو ہے میرے پیر خوش ہو جائیں۔ نہیں، ہم کو اپنا جو ہے علاج کرانا ہے تو کھل کر بتانا پڑے گا کہ میرے پیارے حضرت مجھ سے جو ہے غیبت بھی ہو جاتی ہے،
چغل خوری بھی ہو جاتی ہے، میری زبان جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتی ہے۔ اب یہ اللہ والے جو ہے ہمارا علاج تشخیص کریں گے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ بیماری جو ہے دوا سے قابو میں آنے والی نہیں، تو وہ کہتا ہے تم کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، بوتل چڑھانا پڑے گا، اس میں ہم انجیکشن ڈال کر جو ہے آپ کا علاج کریں گے، تو مریض جو ہے فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے اللہ والے جب ہمارے دل کی کیفیت ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایڈمٹ ہونے کی صلاح دیتے ہیں کہ بھائی ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرو، اجتماع کے موقع پر آ کر بیٹھا کرو، بھائی تہجد کے وقت جو ہے آؤ، بھائی فلانے وقت آؤ، تو وہ ہم کو جو ہے ایڈمٹ کرنے کی جو ہے صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے بڑے جلد باز کہ نہیں حضرت اتنا ٹائم میرے پاس کہاں، بس آپ دعا کر دیجئے۔ نہیں، جیسا کہ جو ہے ہم ڈاکٹر دنیاوی ڈاکٹر کی علاج کو لیتے ہیں، اس کی بات کو اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں، تب جا کر اللہ جو ہے بدن کو شفا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیمار روح کا علاج ہمارا شیخ جس طرح سے جو ہے تجویز کرے، وہ کہے کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ہم اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھائیں، وہ کہیں کہ آپ کو یہ پابندی کرنی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے آج اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں۔ اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ والے کی نگاہ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، تو ہم کہ اب تو جواب دینا آسان ہو گیا کہ اب جو ہے جو آدمی کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کو لائٹنگ دی جاتی ہے، بلڈ کینسر کے اندر جو ہے لائٹنگ دی جاتی ہے، تو یہ لائٹ کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب دنیا کی لائٹ میں اس کی شعاع میں اتنا اثر ہے تو اللہ والوں کی نگاہ میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، وہ دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ بس سالک جو ہے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے لائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اپنی من کی چاہت پر چلنے کے لیے آیا کہ میں جو ہے ایسی بات کروں تاکہ جو ہے میری واہ واہ ہو جائے، تو یہ پھر جو ہے اصلاح نہیں ہوگی، پھر تو جو ہے وہی من کی چاہت والی زندگی چلتی رہے گی۔ پھر جو ہے اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے کہ کیا مجلس میں جا کر بیٹھنا، کیا کرنا، لیکن جس کو مزہ مل جائے وہ اللہ والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ میرے پیارے حضرت کا مجھ پر بڑا احسان کہ انہوں نے مجھے جو ہے اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کہا، ورنہ میں تو کتنا گنہگار، مجھے جو ہے کہہ دیتے کہ تمہارے جیسے کہ میری مجلس میں کوئی ضرورت نہیں، میرا کیا ہوتا، اے اللہ میرے پیر کو، میرے حضرت کو بہتر بدلہ عطا فرما کہ انہوں نے مجھ جیسے گنہگار کو اپنی مجلس میں بٹھایا۔ تو یہ جو ہے اگر صحیح دل کا جذبہ صحیح ہوگا تو حق تبارک و تعالی ضرور جو ہے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو مجھے بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کی اصلاح کروائیں۔ جب دل کی اصلاح ہوگی گناہ سے بچنا آسان ہوگا، اور جب موت تک جو گناہ سے بچے گا تو پھر جو ہے ایمان والی موت آئے گی، اور ایمان والی موت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ کی نعمتیں کھا کر آپ کی بغاوت کی ہے، آپ کی زمین پر چل کر آپ کی نافرمانیاں کی ہے، آپ کے دیے ہوئے مکان میں رہ کر آپ کی نافرمانیاں کی ہے، آپ کی دی ہوئی سواریوں کو استعمال کر کر آپ کی نافرمانی کی ہے۔ مولا کریم ہاتھوں کا استعمال غلط، پیروں کا استعمال غلط، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا کریم آپ اپنی رحمت والی رسی سے ہمیں نکال دیجئے۔ مولا کریم آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت
اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں ڈال دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں، مولا کریم اپنے خزانے سے ہماری ایک ایک ضرورت کو پوری فرما دیجئے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے اہل و عیال کی ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما لیجئے، مولا کریم ہمارے دوست احباب جو ہم سے محبت کرتے ہیں، مولا کریم ان کو ہم سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہاں کہیں پریشان ہے آپ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، مولا کریم اس کے کاروبار کی، زراعت اور تجارت اور کاروبار کی، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، مولا کریم ظالموں کے قدموں کو توڑ دیجئے، مظلوم امت کی مدد فرما دیجئے، مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے، مولا کریم اس کی بھرپور مدد فرما دیجئے، مولا کریم آپ کی مدد کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مولا کریم آپ ہماری پوری امت کی مدد فرما دیجئے، مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، ہماری اولاد پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم ہم کسی کو کیا بدلہ دیں، سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ سب کو دنیا اور آخرت کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، مولا کریم جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں، مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔